یہ بہت اہم عبادت ہے نماز. اس کے بغیر تو ایمان والا کیسے جی سکتا ہے؟ مومن ہو اور نماز چھوڑے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹینشن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کچھ بات؟ کہا کہ حضرت پریشانی تو ہے، لیکن ایسی پریشانی ہے کہ میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا. مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دانش مندی کی وجہ سے ایک شخص کا گھر برباد ہوتے ہوتے بچ گیا. کوفہ میں ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی، اور چوری کرنے والا بھی کوئی اور نہیں، اسی کے محلے اور بستی کے لوگ تھے. پورا گھر لوٹ لیے. پورے گھر کو لوٹنے کے بعد ان چوروں نے اس گھر کے مالک کو پکڑ کر قسم دلوائی اور یہ عہد دلوایا کہ دیکھ تو ہمارا پتہ کسی کو نہیں بتائیں گا، اگر تو نے ہمارے بارے میں کسی کو بتایا تو تیری بیوی پر طلاق ہوں گی، تیری بیوی تجھ پر حرام ہوں گی. اور چور چلے گئے. تو جو مکان کا مالک تھا جس کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اب کرے تو کیا کرے؟ بولے تو بیوی پر طلاق واقع ہوتی ہے اور بیوی نکل جائیں گی، اور نہ بولے تو مال پورا لوٹ گیا، اور مال لوٹنے والے شہر کے اور اسی بستی اور محلے کے رہنے والے. تو اب پریشان ہو گئے. اسی پریشانی کے عالم میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. چہرہ اترا ہوا ہے، ٹینشن میں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کچھ بات؟ کہا کہ حضرت پریشانی تو ہے، لیکن ایسی پریشانی ہے کہ میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اجمالاً بتاؤ کہ ہوا کیا ہے. کہا کہ چوری ہو گئی ہے اور چور کا پتہ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق ہوتی ہے، نہیں بتاتا ہوں تو گھر برباد ہو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تو بے فکر ہو جا کہ تیرا گھر بھی برباد نہیں ہوگا اور تیری بیوی پر تجھ کو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. اب یہ بات کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا. وہ علمی دور تھا، علمی زمانہ تھا. فقہاء، علماء سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ بتائیں گا تو طلاق واقع ہوں گی، یہ تو پکی بات ہے. اور حضرت فرما رہے کہ یہ چور کا بھی پتہ بتا سکتے ہیں، چور بھی پکڑا جائیں گا اور بیوی پر طلاق بھی نہیں ہوں گی اور چور بھی پکڑا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پریشان ہو گئے سب. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، مکان کے مالک سے، کہ آپ بے فکر رہو، میں آپ کے بستی میں کل ظہر کی نماز ادا کروں گا. اور اس سے کہا کہ دیکھو میں جب آؤں گا تو اس وقت میں مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. حضرت آئے، ظہر کی نماز ادا کی. اس زمانے کا وقت ہے، خیر القرون کے قریب زمانہ ہے، چور بھی نماز پڑھتے تھے. آج ہم معمولی عذر پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے ہمارا. قرآن میں ہے نا، نماز میں سستی کرنے والے منافق کی صفت ہے، نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت اہم عبادت ہے نماز. اس کے بغیر تو ایمان والا کیسے جی سکتا ہے؟ مومن ہو اور نماز چھوڑے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت آئے، ظہر کی نماز ادا کی. چور بھی اس وقت مسجد میں آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو تو اتنا یقین تھا، چور اس غلط فہمی میں تھے کہ بھائی یہ بندہ تو ہمارے بارے میں کسی کو بتائیں گا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر بتائیں گا تو بیوی پر طلاق ہوں گی، اور بیوی پر طلاق ہو جائے ایسا کوئی چاہیں گا نہیں. تو مکان کے مالک کو تو معلوم تھا کہ بھائی بستی کے ہے تو بستی کے لوگوں کو تو ہر کوئی جانتا ہے نا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ مسجد کو بند کر دیا جائے، دروازے بند کر دیے.
ایک دروازہ کھولا, حضرت وہاں پر بیٹھ گئے. جو مکان کا مالک تھا اس کو بھی بازو میں کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ دیکھ, ایک ایک مقتدی مسجد سے باہر نکلیں گا, جو چور نہیں ہوں گا تو اس کے بارے میں تو کہنا کہ بھائی یہ چور نہیں ہے, جو چور نہیں ہوں گا اس کے بارے میں کہنا یہ چور نہیں ہے, اور جب واقعتاً جو چور ہے اگر وہ تیرے سامنے آ جائے تو اس وقت تو خاموش رہنا, کچھ نہ کہنا. تو یہ ترتیب اتنی زبردست تھی, جیسے ہی جو بندہ آتا سامنے مقتدی, اگر وہ چور نہیں ہوتا تو وہ مکان مالک کہتا کہ یہ چور نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا, اور واقعتاً سچ ہے چور نہیں تھا, نکل گیا. پھر دوسرا آ گیا, اگر چور نہیں ہوتا تو کہتا کہ یہ چور نہیں ہے. جس وقت چور آیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اس بندے نے, مکان کے مالک نے خاموشی اختیار کر لی. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ چور ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی یہ بندہ چور نہیں ہے. اس کے خاموشی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بندہ کیا ہے, چور ہے. دیکھیں, چور پکڑا بھی گیا اور مکان کے مالک کو کہنا بھی نہیں پڑا کہ بھائی یہ بندہ چور ہے. تو اس اعتبار سے چور بھی پکڑا گیا, سارا مال بھی گھر کا جو لوٹا ہوا تھا دوبارہ ملا, اور جو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہونے والی تھی وہ طلاق بھی واقع نہیں ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں نا, اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے, اس کو فقہ عطا فرماتے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. السلام علیکم.